اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کی جو 3 بڑی تنظیمیں ہیں، ملک کی جو 3 بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند اور جمعیت اہل حدیث، ان کی نااہلی، ان کی بزدلی کی وجہ سے آج ہم خواتین کو باہر نکلنا پڑا ہے تاکہ ہم سے جو ہمارا حق چھین لیا گیا ہے اس حق کو واپس لینے کی بات کریں۔ بیٹھ جائیے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بابری مسجد کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ سراسر ناانصافی اور ظلم پر مبنی ہے، اور مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین دینے کا حکم دے کر سپریم کورٹ نے ہم ہندوستانی مسلمانوں کی مظلومیت اور بے بسی کا مذاق اڑایا ہے۔ ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خیرات نہیں چاہیے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ حقائق، ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ ہندوؤں کی آستھا کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی حکومت کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوگا، بلکہ یہ تو ایک مصالحتی فارمولا نظر آتا ہے۔ عالمی میڈیا ہندوستان کے اس فیصلے کا مذاق بنا رہا ہے۔ ہندوستان کی جمہوریت پوری دنیا میں ایک تماشا بن گئی ہے، اور یہ اس نے ثابت کر دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کر کہ وہ ہندو دہشت گردوں اور انتہا پسند حکومت کے سامنے اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کی عدالت سے مسجدوں کے تعلق سے فیصلہ بہت پہلے ہی آ چکا ہے، اور اس کے فیصلے کی روح سے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، اس فیصلے اور قانون کی روح سے ہمارا دعویٰ بابری مسجد پر جوں کا توں برقرار رہے گا۔ ہم بابری مسجد کے مسئلے کو چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد اس کی اصل جگہ پر تعمیر نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان ڈر کا اور بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کی خاموشی کو آپ امن مت سمجھیے، ان کی خاموشی کو آپ ڈر اور بزدلی مت سمجھیے، اس لیے کہ قوموں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ظلم، دباؤ اور جبر کی بنیاد پر کسی کو دبایا جاتا ہے تو جتنی تیزی سے وہ دبتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ابھرتے ہیں۔ بابری مسجد پر ہمارا موقف جوں کا توں برقرار رہے گا۔ ہندوستان، نہ صرف ہندوستان، میں واضح طور پر یہ کہہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں سے کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی قائد کو یا کسی دانشور کو بابری مسجد کے فیصلے سے یا بابری مسجد سے دستبردار ہونے کا یا ہو جاؤ کہنے کا کوئی اختیار اور حق ان کو حاصل نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم اللہ کے اسی فیصلے کو مانیں گے، اور اگر 5 ایکڑ زمین تو کیا، اگر سارے ہندوستان کو بھی مسجد بنا دینے کی پیشکش کر دی جائے
تو اس پیشکش کو ہم ٹھکراتے ہیں. بابری مسجد کی زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ملک کی جو 3 بڑی تنظیمیں ہیں، ملک کی جو 3 بڑی مذہبی تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند اور جمعیت اہل حدیث، ان کی نااہلی، ان کی بزدلی کی وجہ سے آج ہم خواتین کو باہر نکلنا پڑا ہے تاکہ ہم سے جو ہمارا حق چھین لیا گیا ہے اس حق کو واپس لینے کی بات کریں. اور میں آپ سے یہ بھی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ مسلمان جو ڈر اور خوف کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خاموش ہیں، تو یہ حکومت کی، ریاستی حکومتوں کی، مرکزی حکومتوں کی ایک بڑی نری حماقت ہوگی اگر کوئی یہ سمجھ لے. اس لیے کہ جبر اور خوف کی بنیاد پر جو دبایا جاتا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہمارے دل میں اس فیصلے کو لے کر جو غصہ، جو غم اور جو ناراضگی اور جو اضطراب ہمارے دلوں میں پنپ رہا ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا آئندہ مستقبل میں، اس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے. میں ایک مرتبہ پھر واضح طور پر یہ اپنا موقف دہرا رہی ہوں کہ بابری مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد ہی رہے گی. یہی ہم مسلمانان ہند کا اٹل موقف ہے. اس سے ہمیں کوئی فیصلہ، کوئی دباؤ، کوئی ظلم ہٹا نہیں سکتا. آمین.